کلپ نمبر 202۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کرتے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے؟ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہجرت کب واجب ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالش تھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ ہجرت کی اقسام اور ان کے احکام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کہ دارالسلام سے ہجرت ہو، اس بارے میں فرماتے ہیں رہا دارالسلام، اس سے ہجرت عامہ حرام ہے کہ اس میں مساجد کی ویرانی و بے حرمتی، قبور مسلمین کی بربادی، عورتوں بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی۔ اور ہجرت خاصہ میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجا نہ لا سکے اور دوسری جگہ انہیں بجا لانا ممکن ہو، تو اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ یہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے، اور اگر اس محلے میں معذور ہو تو دوسرے محلے میں چلا جائے، اور اس شہر میں مجبور ہو تو دوسرے شہر میں چلا جائے۔ نمبر 2، یہاں اپنے مذہبی فرائض بجا لانے سے عاجز نہیں اور اس کے ضعیف ماں یا باپ یا بیوی یا بچے جن کا نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ جا سکیں گے یا نہ جائیں گے، اور اس کے چلے جانے سے وہ بے وسیلہ رہ جائیں گے، تو اس کو دارالسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کا نفقہ اس کے ذمے تھا۔ یہ وہ عالم جس سے بڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو، اسے بھی وہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، نہ فرائض سے عاجز ہے نہ اس کی یہاں حاجت ہے، اسے اختیار ہے کہ یہاں رہے یا چلا جائے، جو اس کی مصلحت سے ہو وہ کر سکتا ہے۔ یہ تفصیل دارالسلام میں ہے۔
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ترجمہ: مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مجبور مرد، عورتیں اور بچے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کر راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔